نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں وطروں کا ایک عام ترین مسئلہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں وطر باجماعت ادا کر رہا ہے، اور آیا وطر کی ادائیگی کے دوران جب آدمی امام کے پیچھے دعائے قنوت پڑھ رہا ہے تو امام رکوع میں چلا گیا اور اس کی ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں ہوئی، تو اب اس مقتدی کے ذمے امام کے ساتھ رکوع میں جانا لازم ہے یا اپنی دعائے قنوت مکمل کرنا لازم ہے؟ اب یہ مقتدی کیا کرے گا؟ دعائے قنوت مکمل کرے گا یا امام کے ساتھ رکوع کرے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے گا، جتنی دعائے قنوت اس نے پڑھ لی ہے اس کے پڑھنے سے اس کا واجب ادا ہو گیا۔ اب امام کی اتباع واجب ہے، اس کے ساتھ رکوع کرنا ضروری ہے، اور جتنا دعائے قنوت رہ چکا ہے اس کے رہنے کی وجہ سے یہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اتباع امام میں رکوع میں جائے گا اور امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا، بقیہ دعائے قنوت کو چھوڑ دے گا، اور اس کے چھوڑنے پہ یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ تشہد کے اندر تشہد کا مکمل کرنا لازم ہے، اس کا پورا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر تشہد دعائے قنوت میں اگر پوری دعائے قنوت نہیں بھی پڑھی تو امام کی اتباع میں رکوع میں جائے گا، جتنی پڑھ لی ہے دعائے قنوت اتنی دعائے قنوت پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی کو دعائے قنوت نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت اگر نہیں آتی تو اس کی سیکھنے کی کوشش کرے۔ جب تک یہ سیکھ نہیں لیتا اس وقت تک وطروں میں دعائے قنوت کیجیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھے۔ اگر یہ دعا بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس کو پڑھے، لیکن یہ معمول نہ بنائے بلکہ فوراً سیکھنے پہلی فرصت میں سیکھنے کی کوشش کرے۔ جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو اس وقت تک ربنا آتنا، اگر وہ نہیں آتی تو پھر اللہم اغفر لی اس کو پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کی ذات دینی مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل من كل أيام الصادق